لفظوں کی پہچان اچھے سے آپ نے کر لی ہے، اور کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر زیر پیش کا فارمولہ نمبر 1 کہ زبر زیر پیش جلدی پڑھے جاتے ہیں، کھینچ کر نہیں پڑھے جاتے، تو آپ نے اس کو اچھے سے دوہرا بھی لیا ہوگا۔ دیکھیں آج نیچے کل ہم نے پڑھایا تھا با زبر با تا زبر تا، زبر لگا ہے تو یہ جلدی پڑھا جائے گا، کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ فارمولہ آپ اچھے سے یاد رکھیے گا۔ اب پورے قرآن پر آپ کو یہ فارمولہ اپلائی کرنا ہے، جہاں زبر آئے گا فارمولہ نمبر 1، جہاں زیر آئے گا تو فارمولہ نمبر 1، پیش آئے گا تو فارمولہ نمبر 1۔ کیا فارمولہ نمبر 1؟ کہ زبر زیر پیش جس لفظ پر بھی لگے ہوں گے وہ جلدی پڑھا جائے گا، کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا۔ کوئی اگر کھینچ کر پڑھتا ہے تو یہ غلط ہے اور معنی بھی بدل جاتے ہیں، جس سے قرآن مجید کا ثواب کم ملتا ہے اور اس کے جو قرآن مجید پڑھنے کا گناہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ معنی بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں مشق کی طرف دیکھیں، آپ نیچے 2 لائنیں بن رہی ہیں، نورانی قاعدہ اوپن کر لیں، اور نورانی قاعدہ نہیں ہے تو ایپ اوپن کر لیں۔ نورانی قاعدہ کوئی بھی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ نورانی قاعدہ ایک منگا لیں، 8-10 روپے کا ہدیہ ہوتا ہے اس کا۔ نیچے دیکھیں پہلی لائن میں دال زبر دا را زبر را، ہجے کرنے کا طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہم پہلے ایک لفظ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دوسرا پڑھیں گے، دوسرا پڑھنے کے بعد تیسرا نہیں پڑھیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ ہجے کیسے کرتے ہیں، مثال کے طور پہ دراسا یہ لکھا ہوا ہے تو ہم اس کی ہجے کیسے کرتے ہیں، دال زبر دا را زبر را سین زبر سا دراسا، نہیں، ہجے یہ غلط ہو جاتی ہیں۔ ہم ایک لفظ پڑھیں گے دال زبر دا، پھر را زبر را، پھر بیک لیں گے، دال سے آئیں گے درا، سین زبر سا دراسا، یعنی ایک لفظ پڑھنے کے بعد دوسرا پڑھیں گے، دوسرا پڑھنے کے بعد پھر پہلے کو دوسرے سے ملا دیں گے، پھر تیسرا پڑھیں گے تو پہلے کو تینوں سے ملا دیں گے۔ یہ ہے ہجے کرنے کا صحیح طریقہ۔ آپ جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں آپ اسی طرح سے اپنے بچوں کا سنیں، دیکھیں کہ آپ کے بچے مدرسے جا رہے ہیں، حافظ صاحب آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو آپ کے بچے کتنا کیچ کر رہے ہیں، کتنا سمجھ رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو سمجھا بھی سکتے ہیں، گھر کی خواتین بھی سمجھا سکتی ہیں، اور یہ بہت ایزی طریقہ ہے میرے خیال میں، جہاں تک میرا تجربہ ہے کہ جتنا میں سوچتا رہتا ہوں پورے دن کہ آپ کو کیسے ایزی طرح سے سمجھا سکوں۔ یہ میری کوششیں ہیں، میری فکریں ہیں۔ بعض لوگ، ایک صاحب نے کمنٹ ایک مرتبہ کیا تھا مجھے میل کے ذریعے، شاید میل کیا تھا، کہنے لگے کہ مفتی صاحب ہماری بیٹی کہہ رہی تھی کہ اس طرح سے ہمارے اسکول کے ٹیچر کیوں نہیں پڑھاتے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کا کمنٹ پڑھنے کے بعد کہ ان کی بچی بول رہے تھے کہ میری 6 سال کی بچی ہے، وہ آپ کے قرآن کی کلاس دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ اس طرح سے ہمارے اسکول کے ٹیچر کیوں نہیں پڑھاتے ہیں۔ تو میں نے یہی جواب دیا تھا کہ یہ فکریں ہوتی ہیں، آدمی جس فکر کے ساتھ پڑھاتا ہے، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے کسی بھی ٹیچر ہو، انگلش کا ہو، ہندی کا ہو، میتھ کا ہو، جیسا بھی ٹیچر ہو، جب وہ قرآن سے پڑھاتا ہے، فکر سے پڑھاتا ہے تو پھر ایسے ہی لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑا ایزی بتا دیا۔ تو یہ فکریں ہوتی ہیں، آپ فکر سے پڑھیں گے، قرآن سے پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پڑھنا بھی آئے گا۔ تو ہجے کرنے کا طریقہ خیر میں نے بتا دی، یہ تو بات تھی کیونکہ میں ایز اے کلاس آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں۔ تو دیکھیں پہلا لفظ ہے دال زبر دا را زبر را درا، سین زبر سا دراسا۔ اب اس میں ہم تینوں لفظوں میں سے ایک بھی لفظ کو نہیں کھینچیں گے، ایسے نہیں پڑھیں گے ہم دراسا، غلط ہو جائے گا جہاں آپ نے سین کو کھینچ دیا۔ کیوں؟ سین پہ آ رہا ہے زبر، اور زبر جلدی پڑھا جاتا ہے تو ہم تینوں کو لفظوں کو جلدی پڑھیں گے دراسا۔ دوسرا دیکھیں واو زبر وا، دال زبر دا ودا، عین زبر ع وداع۔ اگر کسی نے اب اس کو ایسے پڑھا وداع تو غلط ہو گیا، کیوں؟ دال کھینچے گا نہیں، اس نے پڑھا وداع تو دال کو کھینچ دیا، دال جلدی پڑھ جائے گی، کیوں؟ کیونکہ فارمولہ نمبر 1 زبر لگ رہا ہے، زبر جلدی پڑھا جاتا ہے۔ واو زبر وا، دال زبر دا ودا، عین زبر ع وداع۔ تیسرا لفظ دیکھیں عین زبر ع، با زبر با عبا، دال زبر دا عبدا۔ چوتھا کاف زبر کا، سین زبر سا کسا، با زبر با کسبا۔ اب اس کو کچھ لوگ پڑھیں گے کسابا تو غلط ہو گیا، سین بھی نہیں کھینچے گی، نہ کاف کھینچے گا نہ با کھینچے گا، ایک لفظ بھی نہیں کھینچے گا۔ نیچے والی لائن دیکھیں دال زبر دا، خا زبر خا دخا، لام زبر لا دخالا۔ دوسرا لفظ با زبر با، لام زبر لا بلا، غین زبر غا بلاغا۔ تیسرا لفظ واو زبر وا، جیم زبر جا وجا، دال زبر دا وجادا۔ اور چوتھا سین زبر سا، جیم زبر جا سجا، دال زبر دا سجادا۔ یہ ہو گیا ہمارا ایک پیش کمپلیٹ۔ کل ہم آپ کو پڑھائیں گے زیر کے بارے میں، زیر نیچے لگتا ہے، زبر اوپر لگتا ہے، پیش بھی اوپر لگتا ہے۔ کل زیر کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ والا کلاس رہے گی، اس کو آپ اچھے طریقے سے دوہرا لیں، بار بار میرا سنیں، ایئر فون لگا کر سنیں، اور 10-15 منٹ آپ اس کو بار بار دہرائیں، اور غلطیاں اگر ہوں تو خود ہی غور کریں کہ کون سا لفظ آپ سے کھنچ رہا ہے۔ جب آپ اچھے طریقے سے فکر کے ساتھ
غور و فکر کریں گے، تنہائی میں بیٹھ کر سنیں گے اور خود پڑھیں گے اور اپنے پڑھنے پر غور کریں گے، تو آپ کو خود بخود اپنی غلطیاں محسوس ہو جائیں گی۔ جہاں آپ کو لگے میں غلطی کر رہا ہوں اس غلطی کو ٹھیک کریں۔ اور اگر آپ مجھے چاہیں تو امیر معاویہ قاسمی AMEERMUAVIYAQASMI @gmail.com، اس پر آپ مجھے اپنی ریکارڈ یا اپنی ویڈیو یا اپنی آڈیو